ہماری بسیں تیار کھڑی تھی مدینہ منورہ جانے کے لیے۔ مدینہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ مکے سے جدائی کا درد، دکھ، اور مدینے میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کی خوشی، میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتی۔ کبھی آپ ایسے وقت سے گزرے ہیں کہ آپ دکھی بھی ہوں اور خوش بھی ہوں؟ ایک محبوب سے بچھڑنا اور دوسرے محبوب سے ملنا، میرے خیال میں دنیا میں موت کے وقت بھی شاید انسان اسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہوگا۔ اپنے پیاروں سے دور جانے کا، بچھڑنے کا دکھ ہوتا ہوگا، اور اگلی سوچ جب یہ آتی ہوگی کہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، نبی اکرم سے کا دیدار نصیب ہوگا، تو خوشی بھی ہوتی ہوگی۔ اس بچھڑنے اور ملنے کی کیفیت کا نام، اس دکھ اور خوشی کا نام، اس جدائی اور ملاپ کا نام ہی شاید امتحان ہے، اور اس امتحان سے تو ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ میرا مدینے کا سفر، میری آپ بیتی سننا چاہتے ہیں، وہاں کے شب و روز کا حال احوال سننا چاہتے ہیں، تو میری یوٹیوب ویڈیو زاہدہ سٹاک پہ سن سکتے ہیں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ ہمارا مدینے کا سفر شروع ہوا، نظریں مکہ ٹاور پر تھی اور آنسو بہہ رہے تھے۔ بسیں اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ مکہ ٹاور دور ہوتا نظر آ رہا تھا، پہاڑوں کے پیچھے اوجل ہو جاتا۔ جب پہاڑ کی ڈھلان نظر آتی تو مکہ ٹاور نظر آنا شروع ہو جاتا، اور جب پہاڑ کی اونچائی آتی تو نظر آنا بند ہو جاتا۔ اسی طرح سفر گزرتا گیا، دور دور سے مکہ ٹاور نظر آ رہا تھا، اور میں یوں ہی دیکھتی رہی اور آنسو بہتے رہے۔ کافی دیر تک سفر گزرنے کے بعد مکہ ٹاور آنا بالکل نظر آنا بند ہو گیا۔ مجھے جدائی بہت فیل ہو رہی تھی، اور میں اس سے بھی زیادہ یہ سوچ کر مجھے زیادہ رونا آ رہا تھا کہ پتہ نہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مدینے کا سفر بہت خوبصورت گزر رہا تھا۔ بڑی آرام دہ اے سی بسیں تھیں، بڑے سموتھ روڈز تھے، اور بار بار ریفریشمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو مل رہا تھا۔ تو جہاں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر ادا کری تھی، وہیں دل ہی دل میں ایک خیال آ کر مجھے رلا رہا تھا کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشکل سے یہ سارا سفر کیسے طے کیا ہوگا۔ سخت گرمی، کوئی روڈز نہیں، مشکل راستوں سے دن رات سفر کر کے وہ کیسے مدینہ تک پہنچے ہوں گے۔ اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی امت کو جہنم کے گھڑے سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے کتنی مشقت اٹھائی ہوگی۔ ہم تو اے سی بسوں میں آرام دہ روڈز پر اور کھاتے پیتے سفر کر رہے ہیں، انہوں نے کتنی مشکلوں سے یہ سفر کیا ہوگا۔ اتنے آرام دہ سفر کے بعد بھی ہم کہتے ہیں ہم تو تھک گئے، سفر نے ہمیں تھکا دیا، تو اس زمانے میں ان کا سفر کیسا ہوتا ہوگا۔ یہ سب سوچتے اور درود پڑھتے ہمارا سفر کٹا، اور دور سے مسجد نبوی کی جب روشنیاں نظر آنے لگیں تو دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے اپنے منہ کے اوپر کپڑے ڈال لیے دھول مٹی کی وجہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنے منہ سے کپڑا ہٹا لو، مٹی آنے دو، مدینہ کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ جس شہر کی مٹی میں، ہواؤں میں شفا ہو، وہاں تو ہر درد کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو شفا ملتی ہوگی۔ جب میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار بیت اللہ کو دیکھا تھا تب بھی تہجد کا وقت تھا، اور اب بھی جب ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو اس وقت بھی تہجد کا وقت تھا، اور میری جب روضہ رسول پر نظر پڑی تو تہجد کا ہی وقت تھا۔ نفل پڑھتے ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک سکون محسوس کیا، اور جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے اذان دی، تو دل میں آج سے 1400 سال پہلے اذان بلال کا تصور آیا کہ کیسے یہاں پر اذان گونجتی ہوگی، حضرت بلال کی آواز، خوبصورت آواز، کیسے یہاں پر اذان کی آواز لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہوگی۔ مسجد نبوی کی خوبصورت اذان اور مسجد امام صاحب کی قرات، دل چاہتا تھا کہ بس یہی سنتے رہیں اور یہی سنتے سنتے زندگی کی شام ہو جائے۔ مدینے کا قیام بھی مجھے ایک بہت خوبصورت احساس، بہت لطف والا، اور مدینہ مجھے ایک مرہم کی طرح لگا جو آپ کے سارے دکھوں، سارے دردوں کا علاج ہو، آپ کے ہر زخم کا مرہم۔ مدینے کی بہار کا کوئی جواب نہیں۔ مدینے کی گلی کوچے بازار، دور و دیوار، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم تو ہمیشہ سے ہی یہیں پر رہتے تھے، ہم تو ادھر ہی رہتے تھے، اپنے اپنے لگتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ اپنے لگتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جو میرا ہوٹل تھا، میرے ہوٹل کا جو مجھے کمرہ ملا تھا، اس کی کھڑکی سے جنت البقیع صاف نظر آتا تھا۔ میرے کمرے کے اور جنت البقیع کے درمیان میں صرف ایک روڈ تھا۔ جب میں نے پہلی بار پردہ ہٹا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو میں نے شہری سے پوچھا اپنے میاں سے کہ کیا یہ پہلیاں ہیں؟
تو وہ جو کھیتوں میں گاؤں میں کھیتوں میں پیلیاں بنی ہوتی ہیں تو مجھے لگا جیسے وہ ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاید یہاں پر بھی ہوں، تو وہ کہتے کہ نہیں یہ تو جنت البقیع ہے، کیونکہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا اس لیے مجھے اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ہاں یہ پیلیاں ہی تو ہیں، جنت کی پیلیاں، جنت کے باغوں کی پیلیاں، یا جنت کے باغات خوبصورت باغات ہی ان کی پیلیاں ہی تو ہیں، اور یہ جنت البقیع ایک جنت کا ٹکڑا ہی تو ہے۔ جب میرے گروپ میں باقی عورتوں کو پتہ چلا تو وہ بھی سب میرے کمرے میں آ کر دیکھتی تھی جنت البقیع کو، اور وہ کیونکہ عورتوں کا وہاں پر جانا منع ہے، عورتوں کو جنت البقیع میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ سب میرے کمرے سے آ کے دیکھ لیتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھیں۔ ایک سکون اور ایک اطمینان اور ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی تھی جنت البقیع کو دیکھ کر۔ مدینے کی زیارتیں کیا خوب برکات ہیں ان سب مقامات کی۔ مسجد قباء کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس میں 2 نفل ادا کریں اسے مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات تھی مسجد قباء کی، اور احد کا پہاڑ کس شان سے نظر آتا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیسے جنگ احد میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ خندق کے مقامات اور مسجدیں، ہر مسجد کی فضیلت الگ، ہر ایک کی برکت الگ۔ آج بھی حضرت سلیمان فارسی کے باغات میں کھجوریں وہی تازگی، وہی خوشبو لیے ہوئے ہیں۔ مدینے کی ہر جگہ کے ہر مقامات کی برکتیں آپ کو میں کیا کیا بتاؤں۔ وہاں کی تو ایک ایک مٹی کا ذرہ، ایک ایک کنکر، راستے میں پڑا ہوا پتھر بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ نبی کے شہر کا احوال، اس کی برکات مجھ جیسا گناہگار کیا بتائے گا۔ مدینہ سارے کا سارا ادب کا مقام ہے۔ ریاض الجنہ کے نوافل کا مزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کے بارے میں بتایا کہ جنت کا ٹکڑا ہے، اسے جنت کا ٹکڑا کہا، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جسم پر لرزہ اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روضہ رسول پر سلام و درود کا جو مزہ ہے وہ تخت و تاج میں بھی نہیں۔ اور مدینے کے بازار بہت خوبصورت ہیں، ہم نے بھی وہاں سے خوب خریداری کی، گفٹس خریدے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں آؤ تو یہاں والوں کو نفع دو، خرید و فروخت کرو، اس لیے اللہ آپ سب کو لے کے جائے، تو جب بھی آپ جائیں تو وہاں پر آپ نبی کے شہر کے بازاروں میں خرید و فروخت کریں اور وہاں کے لوگوں کو نفع دیں۔ 2017 میں میں اپنی فیملی اور اپنے امی ابو بہن بھائیوں کے ساتھ، بھانجے کے ساتھ جب مدینہ گئی تو اللہ بخشے میری امی جان کو، میری امی نے وہاں بازار سے ہمیں، مدینہ کے خوبصورت بازاروں سے ہمیں گاؤن خرید کر دیے۔ امی کہتی ہیں کہ نبی سونے دے شہر دیاں انہاں دے بازاراں دیاں رونقاں کٹیاں سونیاں نے۔ واقعہ میں مدینہ کی رونقوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مدینے میں ایک خاص قسم کی رونق، ایک وہاں پر دل لگتا ہے اور دل اداس ہوتا ہی نہیں ہے، اور دل ایسے خوشیوں سے شاد اور آباد رہتا ہے۔ مدینے کو میٹھا کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مدینہ میٹھا کیوں ہے؟ مدینہ بہت میٹھا ہے، وہاں پر جا کر مزاج بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ انسان جتنا مرضی سٹریس میں ہو وہاں پہ ریلیکس فیل کرتا ہے اور دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ میٹھی زبان، میٹھا انداز، میٹھے لہجے، یہی کہوں گی کہ جن کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ملتا ہے ان کو ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ملتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، مانگے اگر قطرہ تو دریا ملتا ہے۔ میری نسبت ہے محمد سے اور ان کی آل سے، تبھی تو میرے الفاظ کو اتنا اثر ملتا ہے۔ طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواء، تدوسين المصاحب في التراب۔